فالحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کسی نے اس کو جنا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک پوری صورت بیان فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، اور نہ ہی کسی نے اس کو پیدا کیا اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو میرے بھائی، تمام انسان کو پیدا کرنے والا ہمارا اور آپ کا مالک اور خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہم مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور نیک اعمال کرے، کیونکہ نیک اعمال وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں یہ یقین اور عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب و کتاب اپنے رب کو پیش کرنا ہے۔ اور جن مسلمانوں کا عقیدہ اور جن لوگوں کا عقیدہ ان چیزوں پہ نہیں ہے، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں کہ کون اللہ ہے، معاذ اللہ، کس نے جنت پیدا کی، نعوذ باللہ، کون ہے جس نے جہنم پیدا کی ہے، وہ کون ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کرو گے مرنے کے بعد اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ میرے بھائی، وہ لوگ کان کھول کر سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی، جو مذاق اڑاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک فوٹو دیکھی ہوگی، ابھی 3-4 مہینے کی بات ہے، بہت تیزی سے وائرل ہوئی تھی۔ وہ ویڈیو یہ تھی کہ 4 کمرے بنائے گئے ہیں، 4 چیزیں بنائی گئی ہیں، جس میں ایک جو کرسچن کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے مذہب کی، جو غیر مسلم ہیں ان کے مذہب کی فوٹو لگی ہوئی ہے، جو عیسائی ہیں ان کے مذہب کی فوٹو لگی ہوئی ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ کمرہ خالی ہے، وہ وہاں پہ ہنسی والے جو ایموجی ہوتے وہ بنے ہوئے ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا مذہب یہ، ہمارا مذہب یہ اور ہمارا یہ، لیکن جو اسلام والے ہیں ان کا تو کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آپ یہ بات سوچیں کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس کو کون پیدا کر سکتا ہے؟ جس نے پوری کائنات، پوری دنیا، پوری زمین، آسمان جس نے بنائے اس کو کون پیدا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ہم لوگ ایک چھت کھڑی کرنے کے لیے اس میں کتنی سریا، کتنا مسالہ اور کتنے چیزیں لگاتے اس کو کھڑا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ہے وہ ذات جتنے 7 آسمان بغیر پلر کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا پرگتی کے حساب سے چلتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اس کے پیچھے کوئی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو بارش ہونا شروع ہو جاتی اور کبھی رکتی نہیں، ہوا چلنا شروع ہو جاتی کبھی رکتی نہیں، دھوپ نکلتی، سورج ڈوبنا بند ہو جاتا، کبھی شام نہیں ہوتی دنیا کے اندر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو اس سارے نظام کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ
جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ تو یہ دل کھول کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے ہم کو جانا ہے مرنے کے بعد، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ جب بھی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، تو ہم لوگ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتا دیں آپ کسی مذہب کے اندر یہ دعا کسی کو پتا ہو کہ کسی کے مرنے پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کا کیا ترجمہ ہے کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے اور مرنے کے بعد ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو میرے بھائی، اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہوا ہے، میرے بھائی یہ سراسر بےہودہ باتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ آپ سوچ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنی حکمتیں ہیں، اگر کوئی شخص ان حکمتوں دیکھے تو ایمان لے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ ایک بھینس سوکھا چارہ کھاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میٹھا سفید گاڑھا دودھ نکلتا اس کے تھنوں سے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ آپ اس بھوسے کو، اس سوکھی ہوئی گھاس کو پیسے، قیامت آ جائے گی لیکن اس میں سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکل سکتا ہے۔ وہ کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کے پیچھے ہے اور یہ سب کام کر رہی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم کسی کی بات میں نہ آئیں۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ اس لڑکی کا نام یاد نہیں ہے، مسلمان تھی، شازیہ یا پتہ نہیں کیا نام تھا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، ایتھیسٹ بن گئی ہے وہ۔ کیوں؟ کہ اس کا ایمان کمزور تھا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ، اپنے بچوں کو مولانا کے پاس بیٹھا لو۔ اسی لیے کہتے ہیں کیوں کل ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے جانے کے بعد، تمہارے دنیا چھوڑنے کے بعد تمہارا بچہ اسلام کو ہی چھوڑ دے، تمہارا بچہ اسلام کو ہی چھوڑ دے۔ آج یہ دنیا میں ہو رہا، کتنے نوجوان مسلمان، کتنی بچیاں کالجوں میں پڑھنے والی، اسکولوں میں پڑھنے والی آج اسلام کو چھوڑ رہی، کیونکہ اسکول اور کالجوں میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ مذہب کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے۔ وہاں صرف یہ سکھایا جائے اپنا کام خود کرو، بیوی کے کیا حقوق ہے کوئی مطلب نہیں، باپ کے کیا حقوق ہے کوئی مطلب نہیں، ماں کے کیا حقوق ہے کوئی مطلب نہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن جب آپ کا بچہ مدرسے میں جائے گا مولانا کے پاس، اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے اوپر تمہارے باپ کے یہ حقوق ہیں۔ اگر تمہارا باپ سو رہا ہے، اس نے پانی مانگا اور تم پانی لے کر گئے اور تمہارے والد صاحب سوتے ہوئے ملے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری رات تمہیں پانی لے کر کھڑے ہونا ہے اپنے باپ کے سامنے جب تک وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ یہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری ماں کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، تمہاری بہنوں کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، تمہارے بھائیوں کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی مولانا بتائے گا جس کو آج ہم لوگ گالیاں پڑتے ہیں، جس کو آج ہم لوگ برا بھلا کہتے ہیں، وہی مولانا بتائے گا۔ جب بچہ پیدا ہو جب بھی مولانا کی ضرورت، اور جب کسی کا انتقال ہو جب بھی مولانا کی ضرورت، اور آج ہم انہی کو گالیاں بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہی نے دنیا کو خراب کر رکھا ہوا۔ پہلے کتنا بھائی چارہ تھا، پہلے یہ تھا وہ تھا، لیکن ان مولویوں کی وجہ سے یہ سب فساد ہو رہا ہے۔ آج ہم انہی کو گالی دیتے ہیں۔ اگر کوئی مولانا نکاح پڑھانے کے ٹائم 500 روپے زیادہ مانگ لے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، حلق میں آ جاتا کلیجہ نکل کے کہ ان نے کیسے پیسے مانگ لیے۔ وہی مولانا جو تمہارے بچوں کو نماز سکھاتا ہے، وہی مولانا جو تمہاری بچیوں کو نماز کا طریقہ سکھاتا ہے، دین کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ کام جس کو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن کو اللہ کے نبی نے کرنے سے منع کیا ہے۔ آج ہم انہی مولانا کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جتنا دنیا کے اندر کسی نے کسی کو نہیں ستایا جتنا ہم لوگوں نے اپنے امام کو ستایا ہے۔
مسجد میں پڑے ہوئے اکیلے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو بن گیا روکا سوکھا دے دیا جا کے کھا لیا، کیونکہ اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم یہ چیزیں کھائیں، زخم جھیلیں، لوگوں کی کڑوی باتیں سہیں اور پھر بھی ان کے لیے دعا کریں مسجد میں بیٹھ۔ یہ ہے امام جن کو آج ہم لوگ گالیاں بکتے ہیں، جن کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائی، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، مولانا کی ضرورت، نکاح ہوتا ہے، مولانا کی ضرورت، مر جاتا ہے، مولانا کی ضرورت۔ کوئی ہے دنیا کے اندر جو حافظ کے علاوہ کوئی جنازہ پڑھا سکے؟ کوئی ہے جو حافظ کے علاوہ نکاح پڑھا سکے؟ تو میرے بھائی، اپنے عالموں کے ساتھ جو آپ کے آس پاس مسجد میں پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج دیکھ لو دنیا کے اندر یہ جو مزدوری کرنے والا ہے اس کو بھی 500 روپے ملتے ہیں، وہ بھی مہینے کے 15,000 روپے کماتا ہے، لیکن وہ مولانا جو 24 گھنٹے ڈیوٹی اپنی پوری کرتا ہے، مسجد کی صفائی، غسل خانے کی صفائی، وضو خانے کی صفائی، 5 وقت کی نماز پڑھانا، 5 ٹائم اذان دینا، بچوں کو پڑھانا، اور پوری مسجد کی ذمہ داری۔ اگر مسجد کے اندر ایک لوٹا کہیں چلا جاتا ہے تو امام سے پوچھا جاتا ہے، مسجد کے اندر ایک جھاڑو کہیں چلی جاتی تو امام سے پوچھا جاتا ہے، مسجد کے اندر ایک چٹائی کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو امام کو گالی دی جاتی ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ چیز کیوں یہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہی مولوی جب مسجد میں نہ ہو تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی نماز پڑھانے کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی پیسے والا ہو، چاہے وہ کتنا ہی امیر آدمی ہو، سب کی سانسیں رک جاتی ہے جب مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے، اور لیکن جب کوئی مولانا موجود ہوتا ہے تو سب اس سے بھی بڑے عالم بن جاتے ہیں، کہتے یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لیکن جب نہ ہو، کیونکہ ہم پہلی بات تو مسجد میں جاتے نہیں ہیں، مسجد میں جب تو معلوم ہوگا کہ جب امام صاحب نہ ہو تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ نماز کون پڑھائے۔ ہم تو اکثر دیکھتے تھے اپنے جہاں ہم نے پڑھائی کی، فجر کی نماز میں مفتی صاحب آتے نہیں تھے تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے، ہوا خراب ہوتی ہے کہ کون نماز پڑھائے گا، تو لیکن جب وہ مولانا موجود ہوگا تو سب اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھیں، اس کی ذرا ذرا سی غلطیوں کو پکڑیں گے۔ ابھی ایک بات مشہور تھی کہ ایک امام صاحب نے اذان دی، کوئی گاؤں کا مسجد میں نہیں آیا نماز پڑھنے کے لیے، ایک بھی انسان نہیں آیا۔ دوسری اذان دی تو پورا گاؤں آ گیا۔ آپ نے دوبارہ کیوں اذان دی ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے جن پہ کرنا چاہیے، ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں جن پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ باتیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بناؤ، اتنا مضبوط بناؤ کہ سامنے کوئی بھی تمہارے سامنے کتنے بھی دلائل پیش کر دے اللہ کے نہ ہونے کے، معاذ اللہ، لیکن آپ کا ایمان ایک سیکنڈ کے لیے نہ سوچے کہ ایسا سچ مچ تو نہیں ہے دنیا میں۔ اتنا اپنے ایمان کو مضبوط کر کے رکھو کہ 100 آدمی 1000 آدمی تمہارے سامنے بیٹھ کر تقریر کریں، بیان کریں، اور وہ سب کچھ کرتے رہے کہ خدا نہیں ہے دنیا سے، خدا نہیں ہے دنیا میں، معاذ اللہ، یہ باتیں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے ہم کو بھی، پھر بھی تمہارا ایمان ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچے کہ ایسا سچ مچ تو نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہو، اتنے اپنے آپ کو ایمان کو مضبوط رکھو۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان مسلم جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، پتا نہیں اس کا کیا نام ہے، اس کی ویڈیو فوٹو سب کچھ دیکھی ہم نے، اس کا ٹکلا ہوا، اس کے ماتھے پہ وہ تلا گوتا وہ لگایا گیا، مندر پہ پوجا کی، اس کے اوپر ویڈیو بن رہی ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا بات غلط ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کیوں ہے؟ یہ سب ہے ہماری اندر جو ایمان ہے وہ بالکل کمزور پڑ گیا۔ کمزور پڑا کیسے؟ کہ جو اعمال کرنے تھے وہ ہم نے چھوڑے ہیں۔ اللہ سے رابطہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ابھی آپ کسی سے دوستی لگائیں، آپ یہ سمجھیے، آپ کسی سے دوستی لگائیں، آپ کسی لڑکی سے پیار کریں، ٹھیک ہے، جب آپ اس سے پیار کریں گے تو اپنا ٹائم اس کو دیں گے، کیوں؟ کہ وہ تم سے پیار کرتے ہو،
جہاں آپ نے ٹائم دینا بند کیا تو وہ سمجھے گا کہ اب اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں، اب اس کے دل میں میرے لیے محبت ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ یہی اللہ کا ہے کہ جب ہم اللہ کو وقت دیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نیک کام کریں گے، تب جا کے اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ ہم لوگوں نے ہر انسان کو ٹائم دیا لیکن اللہ کو چھوڑ دیا۔ اور جب اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو پھر دنیا میں ہلاکت کے علاوہ پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے انسان کے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک عمر دی ہے، کسی کی 60 سال عمر، کسی کی 50 سال عمر، کسی کی 20 سال عمر۔ یہ مطلب انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہم 20 سال کے ہیں، ابھی ہم شادی ہو جائے گی، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن پڑھیں گے۔ کتنے نوجوان ایسی باتیں کرنے والے قبرستان میں دفن ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے یہ کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے اچھے کام کرنا شروع کریں گے، کل سے گناہ ہم چھوڑ دیں گے، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کیوں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی 20 سال عمر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہماری 20 سال عمر لکھی ہو، ہمیں کیا معلوم ہے کتنی عمر ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے چھت گر جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم انسان نہیں سوچ سکتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا۔ ایک اچھا خاصا انسان گھر سے نکلا، شام کو گھر پہ نہیں پہنچا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ہم 20 سال کے، 40 سال کے بھی ہم اور عمر کو جائیں گے۔ اس کو تھوڑی معلوم ہے کہ یہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نہیں دنیا میں بتا سکتا ہے کہ تمہاری کتنی عمر ہوگی، کوئی نہیں دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ انسان وہاں نہ گیا ہوتا تو آج یہ مرتا۔ وہ تو ہم لوگ بناوٹی باتیں کہتے ہیں کہ آج اس کا آپریشن، اس کا کینسر کا علاج صحیح سمے پہ کروا دیا ہوتا تو آج یہ مرتا نہیں۔ کیسے نہیں مرتا؟ کیونکہ جب اللہ نے موت کا حکم دے دیا، پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا کے سائنٹسٹ ڈاکٹر مل کے اس کو بچانا چاہیں لیکن نہیں بچا سکتے ہیں، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ اگر کسی کا موت 12 بجے لکھا ہوا ہے موت کا سمے، تو خدا کی قسم نہ 11:59 ہوں گے اور نہ ہی 12:01۔ جیسے سوئی پہنچے گی سیکنڈ والی وہ قبض ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں کہ جب سمے ہو گیا اب ہاں یا نہ کرنے کا وقت نہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی توبہ کرنی ہے، جتنے بھی اچھے عمل کرنے ہیں کر لو، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں۔ فرعون دیکھو کہ جب وہ ڈوبنے لگا، اب تھوڑی اللہ کی رحمت کے اوپر بات کر دیتے ہیں، جب وہ ڈوبنے لگا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھر دی، دریائے نیل کی مٹی جہاں وہ ڈوبا تھا، اس لیے کیونکہ کہیں یہ اللہ سے توبہ نہ کر لے اور اللہ کی رحمت کا علی باغ اس کو معاف نہ کر دے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ ان کو معاف کرے فرعون کو، کیونکہ اس نے اتنا فساد مچایا دنیا کے اندر قوم اسرائیل پر کہ اگر وہ کسی عورت کو حاملہ دیکھتا تھا تو اس کو پیٹ کو چیرتا تھا، اس کے بچے کو نکالتا تھا، پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ لڑکا یا لڑکی ہے، اگر لڑکی ہے تو چھوڑ دیا، لڑکا ہے تو قتل کر دیا۔ اتنا ظلم تو دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تو دیکھ لو آج سب لوگ مٹیوں کے خاک ہو گئے لیکن فرعون نہیں خاک ہوا، لاش رکھی قیامت تک رکھی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں سڑا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے بولا ہے کہ قیامت تک کے لیے تجھے آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا اس کے لیے تجھے معجزہ بنا کے رکھا جائے گا۔ کون؟ جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ ہم خدا ہیں، میری عبادت کرو۔ آج دیکھ لو کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئی وہ دولت، کہاں گیا وہ پیسہ۔ سونے کی چپل پہننے والا فرعون، سونے کی گاڑی پہ چلنے والا فرعون، لاکھوں لوگوں پہ حکومت کرنے والا فرعون، اور آج پڑا ہوا مصر کے اندر۔ ایسی اس کی کبھی نہ کبھی ویڈیو میں فرعون آ ہی جاتا ہے، پتھر جیسی اس کا جسم ہو گیا، جیسے کوئی پتھر نہیں ہوتا ہے ویسا ہو گیا ہے، سڑ نہیں سکتا، نہ بدبو دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔
यूं कयामत तक के लिए अल्लाह ने उसको मुजिजा बना के रखा है। जो आखिरी इंसान पैदा होगा वो भी देखेगा फिरौन। ये वही शख्स है जो अपने आप को खुदा कहता था, और आज देख लो। इससे मालूम होता है कि खुदा एक ही है, वो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर अल्लाह सूरज को ये हुक्म ना दे, और एक बात आपको और बता दें, ये सूरज है, इसके पीछे एक हदीस पढ़ी, जब सूरज शाम को गुरूब होता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला अर्श पे जाता है। पता नहीं ये बात सच है या झूठ है। वहां पे ये अल्लाह से इजाजत लेता है, कल निकलना है या नहीं निकलना, और जब इसको इजाजत मिल जाती है कल निकलना है तो ये निकलता है, और जब नहीं मिलती तो उस दिन सूरज नहीं निकलता। और जब कयामत का दिन करीब होगा उस दिन इजाजत नहीं मिलेगी सूरज को निकलने की, नहीं मिलेगी इजाजत उसको, क्योंकि इधर से निकलता फिर वो इधर से निकलेगा और लोग समझ जाए कयामत आ रही। और कितना, कम से कम बहुत नीचे सूरज आ जाएगा, इतना आदमी पसीने में डूबा होगा कयामत के दिन। आज हम लोग पसीने में भीगते हैं, उस दिन भीगेंगे नहीं, पसीने में डूबेंगे, और वो भी अपने आमाल के जरिए। हदीस शरीफ में लिखा हुआ है, ये जो जमीन है वो तांबे की जमीन कर दी जाएगी, पसीना भर जाएगा उसके अंदर, और अपने आमाल के हिसाब से इंसान डूबेगा पसीने में। कोई होगा अपने घुटने से बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई होगा अपने कमर से डूबा होगा, कोई होगा यहाँ पे, कोई होगा पूरा डूबा होगा। तो किस लिए कि जिसने दुनिया में जितने बुरे अमाल किए उसी हिसाब से वो पसीने में डूबेगा। फिर क्योंकि ये जुमा बयान है तो इसमें हर चीज की थोड़ी थोड़ी बातें होंगी। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे कि आप अल्लाह के पास जाएं और अर्ज करे जाके कि अल्लाह कब हिसाब किताब देगा, तो वो कहेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे। लोग पूछे क्यों नहीं जाएंगे आप तो कलीमुल्लाह, अल्लाह के दोस्त हैं, आपने तो दुनिया में अल्लाह से बातें की है। तो वो कहेंगे कि हमने एक मर्तबा एक इंसान को झापड़ मार दिया था, फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम ने तो मर गया। तो वो कहेंगे कि हम इस चीज की वजह से अल्लाह के सामने नहीं जा सकते हो। फिर उसके बाद सारे नबी से सब बातें हो रही है, बहुत बड़े बड़े उलमा भाई ये बातें बता सकते हैं, क्योंकि जो बातें ना हो तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग सब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि आप अल्लाह से फरमाएं कि हिसाब किताब शुरू करें। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे और फिर हिसाब किताब शुरू होगा, और आप सजदे में गिर जाएंगे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाएगा ए मोहम्मद सर उठाओ, मांगो क्या मांगते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ए अल्लाह मेरी सारी उम्मत को माफ कर दे। फिर हमारे नबी सजदे में जाएंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा ए मोहम्मद क्या मांगते हो मांगो। फिर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि अल्लाह जिनके अंदर थोड़ा सा भी ईमान है उनको भी तो माफ कर दे, अल्लाह माफ कर देगा। फिर हमारे नबी सजदे में जाएंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा ए मोहम्मद क्या मांगते हो मांगो। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ए अल्लाह जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर, राई किसको बोलते, सरसों का दाना, वो होती है राई, हिंदी में सरसों, उर्दू में राई का दाना, कितना छोटा सा होता उतना ईमान किसी के दिल में, उसको भी माफ करते। इस सजदे में जाएंगे, फिर अल्लाह पूछेगा ए मोहम्मद क्या मांगते हो मांगो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये अल्लाह जिसने दुनिया में एक बार भी तेरा नाम लिया हो, या एक बार कलमा पढ़ा, एक बार तेरा नाम लिया और ये गवाही दी हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो उसको भी माफ। ये बहुत तफसीली बयान है, ये तो बहुत बड़े मुफ्ती आलिमी ये बात कर सकते हैं, जितना हमने सुना उतना आपको बता दिया। तो मेरे भाई इन चीजों से मालूम होता है कि हमको अल्लाह तबारक व तआला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अपने ईमान को इतना मजबूत बनाकर रखें
किसी के बहकावे में मत आए। और माँ बाप से दरखास्त गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाएं और कॉलेज में भी मदरसे में भी पढ़ाएं, क्योंकि स्कूल की जो तालीम है वो दुनिया में काम आएगी, और जो दीन की तालीम है वो आखिरत में काम आने वाली। क्योंकि आपका बच्चा नहीं जानता है कि नमाज कैसे पढ़नी, जब वो किसी मौलाना किसी मुफ्ती के पास बैठेगा वही उसको नमाज के बारे में सिखा सकता है। तो मेरे भाई, और शादी के ऊपर कुछ बात हो जाती है, हम उन बाप से बार बार ये बात कह चुके हैं कि आपकी बच्चियां आपके बच्चे अगर बालिग हो गए हैं तो सारा काम छोड़ के सबसे पहले उनकी निकाह की तैयारी की। क्यों? क्योंकि आज माहौल इतना खराब है, दुनिया के अंदर इतना खराब हो चुका है कि इंसान को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर तरीके से रास्ते खुले हुए हैं। पहले जमाने में ये नहीं होता था, किसी को बुराई करनी होती थी तो अपने घर से बहुत दूर उसको जाना पड़ता बुराई करने। लेकिन आज कमरा बंद करो बुराई शुरू, बाथरूम में जाओ बुराई शुरू। क्यों? कि मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में क्या नहीं है। ऐप लोड करो, पैसे डालो, लड़कियों से बातें करो, जो आप चाहोगे वो लड़कियां आपको दिखाएंगी, लेकिन उनके लिए आपको रिचार्ज करना होगा, वही उनकी कमाई है। और ये नहीं कि आप ही हो 250 रुपए का रिचार्ज कर लिया, नहीं, लाखों लोग करते हैं। तो आप सोच लें, जब लाखों लोग उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे और लाखों आदमी 250 का रिचार्ज करेंगे तो उनकी कितनी कमाई हो। ना तो आप उनको छू सकते हो, सिर्फ देख सकते हो बस, और अपने हाथों से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है, फायदा तो उनका है। क्योंकि उनके जो माँ बाप ने छोड़ दिया, उनको जो करना है करो जाके। तो लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि जब औलाद उनको लाखों रुपया ला कर दे तो वो भूल जाते कि मेरी बेटी ने क्या करा, क्या करके आई है, क्या दिखा के आई है। कोई मतलब नहीं, बस पैसा आना चाहिए। क्योंकि पैसा वो चीज है, अगर कोई इंसान कुछ बोले तो उसके मुंह में पैसा घूंस दो, उसका मुंह बंद। वो पैसे में ताकत है। दुनिया की बात करते हैं, अल्लाह के यहाँ पैसे कोई वैल्यू नहीं है। हम ये समझे कि अल्लाह के यहाँ पैसे की वैल्यू है, जो जितना पैसा वाला उतना कामयाब। नहीं नहीं, अल्लाह के यहाँ क्या, आमाल और नियत। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है कि हमारी नियत कैसी, वो अल्लाह देखता है। हम कुछ काम कर रहे, नियत किया उसके पीछे, वो अल्लाह देखता है। 30 नंबर 4, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है कि हमारी नियत का इस काम के पीछे। हम किसी को पानी पिला रहे हैं, उसके पीछे क्या नियत है हमारी? ये लालच तो नहीं है कि हम पानी पिला रहे हैं पैसा देगा हमको। अल्लाह नियत देखता है कि नियत क्या है तुम्हारी। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने रोजा रखा, लोग तारीफ करेंगे मेरी, लोग हमारे ऊपर पैसों के हाथ डालेंगे, हमें गोद में लेकर घूमेंगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बच्चे ने रोजा रखा। तो अल्लाह नियत देखता है कि तुम्हारी नियत क्या है, दुनिया की है या आखिरत की नियत है, ये अल्लाह देखता है। तो मेरे भाई, अगर आपकी नियत सही है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो अगर नियत गड़बड़ी है तो इसका मतलब है कि आप सीधे रास्ते पर नहीं हैं। बहुत से नौजवान यूट्यूब चैनल खोले, काम तो दीन का है, लेकिन दिल में जो नियत है वो ये है कि हम इससे पैसा कमाएं। हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा तो इस्लामिक किताब बेच के भी इंसान कमाता है, पैसा तो मिसवाक बेच के भी कमाता है, टोपी बेच के भी पैसा कमाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इसमें पैसा लेने का मकसद ही यही है कि आपको वीडियो डालनी पड़े, क्योंकि बिगड़ उसके हो नहीं सकता इसके ऊपर। क्योंकि वो कारोबार थोड़ी है कोई की चीजें बेचना शुरू कर दी, नहीं नहीं, इसमें तो वीडियो डालनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो मेरे भाई, कयामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों की पेशी होगी। लोग ये समझते हैं ये आलिम है, ये हाफिज है, ये तो जहन्नम से बिल्कुल आजाद है, कोई इनका नहीं। मेरे भाई, वो सबसे पहले फंसेगा कयामत के दिन। आप लोग भले बच जाएं, लेकिन हम नहीं बच सकते हैं, क्योंकि
سب سے پہلے اس عالم کو کھڑا کیا جائے گا کہ جس نے دنیا میں بہت دین پھیلایا. تب آپ حیران رہ جاؤ گے یہ باتیں سن کے. پورے دنیا میں دین کی تبلیغ کی. اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا کیا کرا تم نے دنیا میں؟ یہ اللہ میں نے پوری دنیا میں تیری توحید پھیلائی, پوری دنیا میں تیری باتیں بتائی. اللہ کے جھوٹ, تو نے اپنی واہ واہ کرنے کے لیے کام کیا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں تو سمجھے بہت بڑا یہ عالم دین ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو جہنم میں پھینک دو جا کے. پھر بلایا جائے گا شہید کو. دنیا میں سمجھا جاتا کہ اللہ کے راستے میں مر کے شہید ہو گیا, لیکن جان آخرت میں اس کے سنگ کیا ہو رہا ہے. جا کھڑا کرے گا, پوچھے گا کہ بتاؤ کیا کرا دنیا میں؟ کہے گا اللہ ہم تو تیرے راستے میں کٹ گئے, مر گئے, تلواریں کھائی. اور تو پوچھتا ہم نے کیا کرا دنیا میں؟ لگا جھوٹ, تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر سمجھے کہ بہت طاقتور ہے, بہت دلیری ہے اس کے اندر. تجھ کو جو ملنا تھا دنیا میں دے دیا ہم نے, یہاں کچھ نہیں ہے تیرے لیے. اس کو اٹھا کے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے. تو میرے بھائی سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا جو عالم دین ہے کہ دنیا میں تم نے کیا کہا. تو اس کے پیچھے نیت ہے, وہ نیت درست کرنی ہم لوگوں کو. اللہ میری بھی نیت کو ٹھیک کرے اور آپ لوگوں کی نیت کو ٹھیک کرے. ہر انسان کا یہی مقصد ہے کہ یوٹیوب پہ اسلامک بیانات ویڈیو ڈالو, لوگ تعریف کریں گے, باہر نکلیں گے, مسافہ کریں گے, سر جھکا کے بات کریں گے, گلے ملیں گے, تعریف ہوگی. نہیں میرے بھائی, ایسا اپنا دل انسان پھسل جاتا دنیا کی رنگیلیوں کو دیکھ کے کہ میری بھی واہ واہ ہو, ہم چلے تو لوگ ہم کو سلام کرے, ہم سے مسافہ کرے, ہم سے گلے ملے, اور میرے گھر والوں کی تعریف ہو. نہیں, اگر یہ نیت ہے تو اللہ کے یہاں کوئی اس کا قبول نہیں ہے. اگر یہ نیت ہے کہ ہمیں اللہ نے میرے بارے میں کچھ سوچا, کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہر کسی سے ہر کام نہیں کرواتا. آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے حافظ دنیا کے اندر ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ ان سے دین کا کام نہیں لینا چاہتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا نہیں ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جو انسان ایک کلمہ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالے یا دوسروں کو سکھائے, وہ یہ سمجھے کہ یہ چھوٹا کام ہے, لیکن اللہ کی نظر میں چھوٹا کام نہیں ہے. اللہ کی نظر میں بہت بڑا کام ہے یہ, کیونکہ یہ ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کریں. کیونکہ اللہ جس کے دل میں ڈالے کہ میرا بندہ میری تخلیق کرے, میری باتوں کو دنیا میں پھیلائے, میری توحید کو دنیا میں پھیلائے, اور میرے نبی کی باتوں کو دنیا میں پھیلائے, تو اللہ جس کو پسند کرتا ہے, جس کے بارے میں سوچ کے رکھا اللہ نے, اسی کو اللہ یہ ہمت دیتا, طاقت دیتا ہے کہ آج ہم دیکھو کہ 2-3 سال پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی یہ کام کریں گے, کبھی سوچ کے بھی نہیں رکھا تھا, لیکن پتہ نہیں دل میں کیا خیال پیدا ہوا, اچانک ایک آواز ایسی اٹھی دل کے اندر کہ ہم دین کا کام کریں. لیکن افسوس, جو بھروسہ میرے ماں باپ نے میرے اوپر جتایا وہ حق ہم ادا نہیں کر پائے. جو اللہ نے سوچا کہ میرا بچہ, میرا بندہ یہ کام کرے گا دنیا کے اندر, جو اللہ نے سوچا میرے بارے میں, وہ حق ادا نہیں ہو پایا, ہم سے نہیں کر پایا ہم اس کا حق ادا. آج دنیا میں ہر انسان کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم اللہ کی کچھ باتیں دنیا کو بتائیں. جو چیز تھی, جو حق تھا, اس کا حق انسان دنیا کے اندر کوئی ادا نہیں کر سکتا اللہ کا. تو میرے بھائی, ہمیں یہی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے اللہ رسول کی باتوں کو دنیا میں پھیلائیں, کیونکہ دنیا میں نہیں دکھے گا, قیامت کے دن اللہ اس کا بہت اجر دے گا ہم کو کہ میرا بندہ جیسا بھی تھا, گناہ کرتا تھا, نمازیں چھوڑتا تھا, لیکن اس کے اندر ایمان تھا کہ اس کا ایک خدا ہے جو اس کے پیچھے ہے, جو اس کو حوصلہ دے رہا, اس کو طاقت دے رہا, اس کو سمجھ دے رہا ہے کہ میرے بندے یہ غلط کام چھوڑ دے, میری بات کر, جب تم میرا نام لیتا جائے گا
تو میری محبت بھی تیرے دل میں پیدا ہوتی جائے، اور جب تو میرا نام لینا چھوڑ دے گا تو میری محبت بھی تیرے دل کے آہستہ آہستہ تیرے دل سے نکل جائے گی۔ تو میرے بھائی، جب بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہر وقت اس کی باتیں، ہر وقت اس کا نام، ہر وقت اس کا چہرہ، ہر وقت اس کی ویڈیو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے اس وجہ سے۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوتی ہے تو ہر وقت وہ انسان اللہ ہی کا نام دیتا ملے گا آپ کو۔ جب بھی آپ اس کے پاس بیٹھیں گے فوراً پوچھے گا آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، فوراً پوچھے گا۔ اگر آپ نماز کے وقت اس کے پاس جائیں گے ملنے کے لیے تو وہ کہے گا انتظار کرو، پہلے ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے اللہ کی محبت، تبھی ہم قرآن سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور نماز سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ چیزیں سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں کہ آج وقت ہے یہ کام کرنے کا، کل پتہ نہیں شام کو سوئے صبح اٹھ پائے کہ نہیں اٹھ پائے گی۔ تو میرے بھائی، انسان تو یہ باتیں کان کے سنتا ادھر سے نکال کے پھینک دیتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولے گا یہ باتیں۔ سب تمہاری ایک ایک بات وہاں نوٹ ہو رہی، تم نے دنیا میں کتنا سچ بولا اور تم نے کتنا جھوٹ بولا، ہر بات لکھی جا رہی۔ جو فرشتے بیٹھے ہوئے کا اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہاری ہنسی مذاق دیکھنے کے لیے، تمہاری ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں۔ جہاں تم نے غلط کام کیا فوراً، جہاں اچھے کام کیے فوراً، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاپی بھری جا رہی ہے، رجسٹر بھرے جا رہے، قیامت کے دن کھولے جائیں گے۔ تو وہی چیزیں ہمیں اپنے کندھے پر لے کر چلنی ہوگی پلسرات کی ہوگی، کہ جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے وہ اپنے کندھے پر رکھے کے پلسرات پہ لکھتے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک دفتر ہوگا، کسی کے پاس 2 دفتر ہوں گے، گناہوں کے حساب سے۔ جیسے ہم لوگ دکان پہ رہتے ہیں، جو پرچونی دکان ہوتی ہے اس میں جو پیسے دفتر ہوتے ہیں، اس حساب سے بتا رہے ہیں آپ کو۔ کسی کے پاس 50 ہوں گے، وہ گناہ کے حساب سے ہوں گے، کیونکہ جتنے گناہ کیے اتنے تو لکھے جائیں گے، وہاں زیادتی نہیں ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہوگا جو تم نے گناہ کیا نہیں وہ بھی تمہارے اوپر نہیں۔ اللہ کے دربار میں کوئی انصاف نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتی ہے عدالتوں میں نا انصافی کسی کے ساتھ، لیکن اللہ کے عدالت میں کوئی نا انصافی کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں ہوتی۔ جتنی اس نے نیکی کی ہوں گی ساری نیکی اس کو دی جائیں گی، جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے سارے اس کو دیے جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی ایک نیکی وہاں سے ہٹا لی جائے اور ایک گناہ بڑھا دیا جائے، نہیں۔ یہاں تو دنیا میں ہو سکتا عدالت میں کہ جس نے جو کام کیا نہیں، جس نے جو گناہ کیا نہیں، وہ بھی اس میں پھنس گیا بیچارہ، لیکن اللہ کے دربار میں یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا دربار ہے، وہ اس کی عدالت ہے، ہر چیز کا فیصلہ ہوگا۔ جو مائیں اپنے بچوں کو گرا دیتی ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بتا تیرا کیا قصور تھا، تیری ماں نے تجھ کو گرا دیا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے میری مسلمان بھائی بہنوں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے بچوں کو گرانا۔ قیامت میں اللہ اس سے بھی پوچھے گا بتا تیرا تو یہ ہونا چاہیے تھا، تو پیدا ہوتا، جوان ہوتا، اس کے بعد تیرا باپ تیرے سر پہ گولی رکھ کے کہتا بتا تو زندہ رہنا چاہتا یا مرنا چاہتا ہے۔ اگر یہی ظلم ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہوتا تو ہم آپ کے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ کے باپ نے، آپ کی ماں نے یہ ظلم آپ کے ساتھ کیا ہوتا تو میرے بھائی آپ بھی دنیا میں نہ ہوتے۔ تو اسی طریقے سے اس بچے کا بھی حق ہے کہ وہ دنیا میں آئے اور یہاں آ کر اپنی زندگی جیے۔ اور کتنی مائیں دبا کھا رہی ہیں، سب سے زیادہ دیکھا جائے، اللہ معاف کرے، جو بغیر شادی شدہ ہیں ان کے سنگ ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی شدہ تو نہیں ہو رہا زیادہ، جو بغیر شادی شدہ ہیں۔ کیوں کہ نکاح اتنا مشکل بنا دیا ہم لوگوں نے کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں بچا نوجوانوں کے پاس۔ کیوں کہ آپ سوچے گی ایک کام 3 لاکھ اور ایک کام 500 روپے میں، تو آدمی کدھر جائے گا؟ گناہ کی طرف اس کا قدم بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔